مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان سپیکر ہیں پاسٹر شرجیل۔ پاسٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ سسٹر ایمی۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سائنس اور مسیحیت ایک دوسرے کے برخلاف ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور مسیحیت دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ سائنس اس کائنات کے حقائق کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری مدد کرتی ہے، اور مذہب یعنی مسیحیت خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے، اور نہ صرف خدا تک رسائی کا ذریعہ بلکہ اس کی تخلیق کردہ کائنات کو سمجھنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمارے آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا واقعی مسیحیت سائنس کی ترقی کے خلاف ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ پاسٹر صاحب، اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آخر سائنس اور مسیحیت میں تضاد ہے کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شکریہ سسٹر ایمی۔ میں اس میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کہانی مختصر سی پیش کرتا ہوں۔ بچپن میں سنا کرتے تھے کہ اس کا موضوع تھا انگور کھٹے ہیں۔ ایک لومڑی تھی، اس نے جو ہے کسی دیوار کے پاس دیکھا انگوروں کی بیل ہے، تو اس نے اس پر چڑھ کے اس پہ جو ہے چھلانگ لگا کے اس کو انگور وہاں سے گچھے اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی رسائی نہیں ہو پائی۔ تو کہانی سے سب لوگ واقف ہیں، اس وجہ سے میں اس کو بہت ہی مختصر کر دیا میں نے۔ تو جب اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو پائی تو اس نے آخر کار جو ہے وہ گزرتے پاس ہی گیدڑ بھی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ لومڑی صاحبہ وہاں نہیں پہنچ پا رہی۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی اخ تھو، یہ تو انگور ہی کھٹے ہیں۔ تو یہی مسئلہ مسیحیت اور سائنس کے درمیان بنایا گیا ہے۔ یہ کوئی موجودہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کافی پرانا ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں، اس کی تاریخ پلٹ کر دیکھیں تو وہ نظر آتی ہے ہمیں یونانیوں کے دور سے۔ یونانیوں نے بائبل مقدس پر بہت اعتراضات اٹھائے، جن کو آج بھی جدید علماء اور کافی عرصے سے جو علماء مختلف صدیوں میں ہوتے آئے ہیں، انہوں نے انہی نظریات کو اٹھایا، انہی اعتراضات کو لیا اور انہی کو آگے پیش کرتے چلے گئے اور کہا کہ جی بائبل سائنس کے خلاف ہے، یا جی دیکھیں بائبل میں یہ چیز موجود نہیں، بائبل میں تو اتنی غلطیاں ہیں، اتنے اغلاط موجود ہیں کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ کیسے ایک خدا کی کتاب ہو سکتی ہے جو کامل خدا ہے۔ تو اس طرح کے بڑے ہی دعوے کیے گئے، لیکن خدا کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ تمام دعویٰ جات غلط ثابت ہوئے، اور صدیوں سے مسودہ جات بھرے پڑے ہیں کہ وہ تمام نظریات غلط ثابت ہوئے، اور ایک ایک اس کی وجہ بھی نہیں بنی، کئی وجوہات کے وسیلہ سے ان کو غلط ثابت بھی کیا گیا۔ تو اب اس موضوع پر ہم آتے ہیں کہ جی مسیحیت سائنس کے خلاف ہے۔ تو اس کی میں تھوڑی سی جدید وجہ بتاتا ہوں پہلے، لیکن اس میں تھوڑا سا میں نے جیسے ماضی کی بات کی کہ یونانیوں نے یہ شروعات میں کہا کہ جی دیکھیں ابتداء میں جو پہلا پیدائش کا جو پورشن ہے اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ کچھ نے کہا جی کیسے یہ دن ہو سکتے ہیں کہ یہ تو بڑے لمبا عرصہ ظاہر کرتے ہیں، اس چیز پر اعتراض اٹھایا۔ کچھ نے فضا کے بارے میں کہا کہ وہ کوئی سالڈ چیز ہے، اس پر اعتراض ہوا، اور آپ جانتی ہیں ہم اس پر پروگرامز پہلے کر چکے ہیں، ہم ان کے بارے میں بیانات دے چکے ہیں۔ تو یہ چیز سبب بھی بنی کہ یہ جی مسیحیت سائنس کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ بنی کہ حکومت ان لوگوں کی ہوتی تھی جو وہاں پر دائرہ اختیار میں ہوتے، جو بائبل کے اور مسیحیت کے خلاف تھے۔ اس وجہ سے ان کی واہ واہ ہو جاتی، ان کی بات کا چرچا عام ہو جاتا، تو انہی کے نظریات کو عوام خاموشی سے قبول کر لیتے۔ لیکن جو بائبل مقدس کے علماء اور یہ جو سکولرز تھے، ان کی بات وہ کیونکہ منظر عام تک کم آتی تھی، اس وجہ سے مشکل درپیش ہو جاتی۔ اس لیے پتہ بھی نہ چلا کہ جی مسیحیت کے خلاف سائنس کا جو ہے وہ ایک موضوع بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اور پھر جب ہم جدید دور کی طرف آتے ہیں تو گیلیلیو جو 16ویں صدی میں 17ویں صدی میں ہوا، اس کے نظریے کو اصل میں بنیاد بنایا گیا۔ گیلیلیو سائنس کا وہ شہید ہے، وہ جو ہے وہ اظہار ثانی سہنے والا ہے جس نے مذہب کی اظہار ثانی سہی، ایسا سائنسدان ہے وہ۔ لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ہم اس پر بھی ایک موضوع اور ایک بات کر چکے ہیں ہم، لیکن اب اس میں چرچ کے رہنما شامل تھے، اس میں مسیحیت شامل نہیں ہے۔ میں چرچ کے رہنما یا مذہبی رہنماؤں کو ہم انہی کو مذہب نہ سمجھ لیں۔ مذہب انہوں نے شروع نہیں کیا،
مذہب کا بانی، مذہب کی ابتدا کوئی اور ہے، وہ اگر سائنس کے خلاف ہے تو اس کو ثابت کیا جائے پہلے۔ اب مذہب کے بانی کو اور مذہب کو ہم اگر مذہبی رہنماؤں کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ وہ علماء نہیں ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو علماء جو تھے انہوں نے اس طرف یہ رائے دینا شروع کی، جی پورے کا پورا مذہب اس کے خلاف ہو گیا، ہرگز نہیں۔ گیلیلیو کے نظریات کے برخلاف اس دور کے مذہبی علماء یا مذہبی رہنما تھے جن کو شاید وہ بات پورے طور پر علم نہیں تھی، اور ریزن موجود ہے کیونکہ ان کے پاس سائنس کی اتنی ترقی موجود نہیں تھی، جتنی سائنس اس دور میں تھی وہ ان کے لیے کافی تھی۔ اور ان کے خیال کے مطابق، میں مختصر سے اس کی بات بیان کرتا چلوں کہ ان کے خیال کے مطابق انہیں یہ سمجھ میں آیا تھا بائبل میں سے کہ زمین تمام نظام شمسی کا مرکز ہے۔ تو اس لیے جب گلیلیو نے اس کے ذریعے ٹیلیسکوپ کے ذریعے، دوربین کے ذریعے اپنا نظریہ پیش کیا کہ نہیں، زمین مرکز نہیں ہے بلکہ سورج اس کا مرکز ہے، پورے نظام شمسی کا، سولر سسٹم کا، تو اس کے برخلاف ووٹ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کے خلاف کیس بنایا، اس کو اظہار ثانی ہوئی یا بہت کچھ اس کو سہنا پڑا۔ لیکن بعد ازاں جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو 18ویں صدی میں تو ایسے سائنسدان ہوئے جنہوں نے اس چیز پر جو ہے وہ کافی ریسرچ کی اور اس کے بارے میں کتب بھی لکھی۔ اب سائنسدانوں نے یہ 1971 میں سائنسدان ہو گزرے ہیں جیمز ریڈ، جنہوں نے اس گلیلیو کے تمام بیانات کو واضح کیا اور کتاب اس پر بھی لکھی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا سائنس بائبل کے خلاف ہے، انہوں نے یہ جو ہے وہ بک لکھی۔ تو اس چیز میں انہوں نے گلیلیو کے تمام نظریات کو واضح کیا اور بائبل کی بنیادوں پر واضح کیا، کیونکہ وہ خود ایک اچھے مسیحی سائنسدان ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو کافی وضاحت سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ گلیلیو نے بات غلط نہیں کی، اس دور کے جو مذہبی علماء تھے ان تک یہ سائنس کی باتیں نہیں پہنچی تھیں، ان کی تحقیق اس معیار پر نہیں تھی کیونکہ وہ سائنسدان نہیں تھے، اس وجہ سے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے۔ اور انہوں نے اس وقت جو بائبل میں جو کچھ پڑھا، جو تشریح ان کے ذہن میں آئی، انہوں نے اس کے مطابق اس کو جانچا اور اس لیے ایک کیس بنا لیا۔ لیکن بعد میں لوگوں نے، عوام نے اور جو حکمران قوم تھی، انہوں نے اس چیز کو بڑا اچھالا کہ بھائی یہ تو سائنس کے خلاف ہیں، حکومت اور مذہب جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو بھڑکا کر ان کو مسیحیت کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ صدیوں پر یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا اور دہائیوں اس پر جو ہے وہ ریسرچ شروع ہو گئی کہ نہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی سائنس مذہب کے خلاف ہے، یعنی مسیحیت کے خلاف ہے یا نہیں۔ اور آج بھی یہ ڈیبیٹ جاری ہے، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ کانسیپٹ ختم نہیں ہو سکا۔ وہ اسی وجہ سے کہ اس میں پھر ایک اور چیز شامل ہو گئی، وہ تھی چارلس ڈارون کی کتاب اوریجن آف سپیشیز۔ جب انہوں نے نظریہ ارتقاء کو ایجاد کر ڈالا، وہ 1859 کے دور میں وہ آتے ہیں اور یہ کتاب چھاپ دیتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے لوگ اس بات پر قائل ہونا شروع ہو گئے کہ دیکھیں جی، یہ ایک جو ہے وہ بندہ جو مذہب سے متعلق ہے، جو مسیحیت سے متعلقہ شخص ہے، اس نے خود یہ بات کہہ دی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ درست ہی ہوگی۔ اور پھر اس طرح سے گریگر مینڈل، جو خود ایک جو کیتھولک جو راہب تھے، انہوں نے جب اپنے نظریات پیش کیے تو اس میں بھی یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں جی، ارتقاء ممکن ہے۔ تو جو آج بھی ہم بایولوجی کی کتابوں میں ہم 9ویں 10ویں میں پڑھتے ہیں، اس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اس کے پس منظر سے واقف ہیں؟ کیا ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ان کی باتوں کو درست مانا گیا؟ ہم تو صرف اپنی کتب میں یا اپنی درسی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اسی سے پڑھ کر ہم تو اسی کو سچ مان لیتے ہیں، اس کو الہامی مان کے ہم اس پر ایمان رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہم اس کا پس منظر بھی جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں پر کیا ہوا۔ جب اس کی کتاب چھپی چارلس ڈارون کی 1860 کے بعد، تو وہاں پر اسی سال 1860 میں جو برٹش ایسوسی ایشن آف سائنس ہے، اس نے سائنس کی ایڈوانسمنٹ کے لیے اسی وقت ایک میٹنگ بلا لی اور اس میں مذہبی رہنماؤں کو بھی بلایا گیا۔ تو بشپ ولبر فورس، جو اس وقت مذہب کے اس شعبے کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے وہاں پر، وہ بہت ہی پڑھے لکھے اور عالم شخص تھے، انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، ایسے ممکن نہیں کہ بندر سے انسان بن جائے،
اس نظریے کی انہوں نے خوب مخالفت کی، انہوں نے اپنے دلائل بھی دیے. تو لیکن ایک اور جو ہے وہ شخص اٹھا، ٹی ایچ ہکسلے، جو کہ اسی کا چارلس ڈارون کا ماننے والا اور اس کے نظریات کو بالکل درست سمجھتا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میں ڈیبیٹ کروں گا. تو وہ مناظرہ ان کے درمیان ہوا، اور بشپ ولبر فورس کے درمیان اور جو یہ ٹی ایچ ہکسلے ہیں ان کے درمیان یہ مناظرہ ہوا. بشپ صاحب نے اپنے نظریات جب پیش کیے تو بڑی وضاحت سے دیے، لیکن سننے والوں کو اور سامعین جو بھی تھے وہاں پر، اور جو ٹی ایچ ہکسلے تھا، ان کے مطابق وہ ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. مجھے جو لگتا ہے ان کو وہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں. اس وجہ سے کہا گیا جی بشپ صاحب تو معلومات کم رکھتے ہیں، ان کے پاس علم کی کمی ہے. تو وہاں پہ یہ چرچا ہو گیا جی ٹی ایچ ہکسلے جیت گئے، ٹی ایچ ہکسلے درست ہیں. خیر، اس کے بعد یہ مناظرے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے نوٹس لکھنے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بتایا ہے، بیان کیا ہے، کہ وہ اس کے بارے میں لکھ دیجئے تاکہ آپ کے بیانات کا جو ہے وہ ثبوت بن جائے. بشپ ولبر فورس کے بیانات پڑھ کر ٹی ایچ ہکسلے نے خود لکھا کہ ان کے بیانات میرے دلائل سے زیادہ مضبوط ہیں اور وہ درست کہہ رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی باتوں کو دوبارہ پبلش کیا جائے. یہ اس کا بیان ہے، اور یہ انگلینڈ کی اخباروں میں باقاعدہ یہ بات شائع ہوئی، چھپی، اور کتابوں میں تحریر ہے، کوئی بھی ان کو پڑھ سکتا ہے. تو وہ چیز جو تھی، لیکن لوگوں نے، عوام نے اس بات کو زیادہ جو ہے وہ اس کا اثر قبول کیا جی ٹی ایچ ہکسلے جیت گیا. اور اس وجہ سے پھر کیا ہے، ایوولوشن کو بڑا جو ہے وہ سراہا گیا، سائنسدان سراہنے لگے، اور سائنسدان ایوولوشن کی راہ پر چل پڑے بہت سے. لیکن اس چیز نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے ایک جو ہے وہ موقع گردانا کہ اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم جو ہے مسیحیت پر اور جو ہے وہ دھبے لگائیں. انہوں نے اعتراضات اٹھانے کے لیے کوئی موقع جو ہے چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ سمجھ لیا کہ دیکھا ان کے درمیان آپس میں جھگڑا چل رہا ہے، مسئلہ چل رہا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اس بات کو آگے بڑھاوا دیں. انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ مذہب ہی سائنس کے خلاف ہے، اور سائنس ان کی بائبل میں موجود نہیں. لیکن میں ان سے یہ کوشچن کرتا ہوں، اور بڑے جو علماء ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، استاد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے بائبل پڑھی؟ کیا آپ نے اس پر تحقیق کی؟ تو جو پھر مقصد وہی بنیادی آ جاتا ہے کہ آپ کسی چیز پر اگر اعتراض کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے پس منظر سے واقف ہیں؟ تو پھر بات ممکن ہے. تو اب جو اصل سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا مسیحیت سائنس کے خلاف ہے؟ کچھ مسیحی، میں پھر زور دوں گا، کچھ مسیحی سائنس کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن مسیحیت بائبل میں سے نکلی ہے، بائبل سائنس کے خلاف نہیں ہے، اس لیے مسیحیت بھی سائنس کے خلاف نہیں ہے. لوگوں نے دونوں چیزوں کو مکس کر دیا، مسیحیت علماء کا نظریے کو بائبل سے ہی جوڑ دیا گیا. بے شک یہ اصل بات ہے. تو اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھ لیتے ہیں کہ بائبل یا مسیحیت ہمیں سائنس کے متعلق کیا کہتی ہے. تو کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کے پہلے باب کی میں چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کو ہوں. اس میں لکھا گیا ہے کہ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا. یعنی خدا باپ کی بات ہو رہی ہے جس نے اپنے عزیز بیٹے یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں چھڑایا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں. وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. یہ آخر میں یہ کہا گیا کہ وہ سب چیزیں اسی میں قائم رہتی ہیں. اگر ہم نے اپنی کائنات کو قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں گریوٹی درکار یا نہیں؟ یہ سائنس کی بنیادی چیز ہے. تو مسیحیت نے بتایا کہ اس میں سب چیزیں قائم ہے، گریوٹی اس کی وجہ سے قائم ہے. تمام فزکس کے لاز، قوانین طبیعیات اسی ہستی کے وسیلے قائم ہیں جو اس بائبل کا خدا ہے.
بائبل مقدس کا خدا اس کائنات کے تمام قوانین کو وضع کرتا، ان کو قائم کرتا اور اس کے مطابق کائنات کو چلاتا ہے. اور ہم سائنس کی جتنی مرضی تحقیق پڑھ لیں تو ہمیں اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ہمیں بائبل کے بیانات سے ملتی جلتی نظر آئے گی. یہ اصل میں یہ مسیحیت سائنس کے خلاف نہیں ہے. تو یہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے، یہ خصوصی بات. اچھا پاسٹر صاحب، ابھی آپ نے بڑی وضاحت سے بتایا سارا کہ کیا بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سائنس اور مسیحیت میں تضاد ہے. اس کو بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا. اچھا، ایک اور نام جو ہم اکثر ہسٹری میں سن رہے ہوتے ہیں، جان اسکوپس، تو اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کئی کانفلکٹ آئے ایولیوشن تھیوری کے بارے میں. تو تھوڑے سے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے یا کیا اس کی تحقیق تھی، کیوں اس کا نام بھی مشہور ہے. اصل میں یہ بات جو ہے وہ یہ تھی کہ یہ جو پہلے بات ہوئی وہ گیلیلیو اور جو ٹی ایچ ہکسلے، بشپ ولبر فورس صاحب، ان کے بارے میں جو بات تھی یہ تھی اس کی یورپ کی بات. اب ہم ویسٹ کی طرف جب امریکہ کی طرف جائیں تو پھر یہ جان اسکوپ کا نام جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ زیادہ پرانا قصہ بھی نہیں ہے، تقریباً 1925 کا یہ واقعہ ہے. امریکہ کی ریاست ڈیٹن میں یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک جو ہے وہ سائنس ٹیچر تھے، نوجوان شخصیت تھے جو ہے وہ جان اسکوپس. انہوں نے ایوولوشن کلاس میں پڑھانا شروع کر دی اسکول میں. تو جب وہ پڑھا رہے تھے تو اسکول کے پرنسپل صاحب نے انہیں بلا لیا کہ بھائی آپ کیوں پڑھا رہے ہیں. جب انہیں پتہ چلا تو اس پر پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھی، کیس جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا، ان پر کیس چلا، مقدمہ ہوا. تو لوگ جو ہیں وہ جو اس دور میں سائنسدان جو ارتقاء کے پیچھے بھاگ رہے تھے، انہوں نے اس بات کو پھر سے پک کیا. انہوں نے کہا دیکھا یہ مذہب جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے، اسی لیے تو ہمیں آزادی سے یہ بات کہنے کا موقع نہیں دیتا. تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ دوسرا رخ دیا. انہوں نے ارتقاء کو یا ایوولوشن کو اتنا زیادہ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے آزادی کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا دیکھیں سائنس اصل میں ہمیں آزادی کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن مسیحیت جو ہے وہ نظریات کو دبانے اور لوگوں کو اپنی زبان بند رکھنے کی طرف مجبور کرتی ہے. تو یہ چیز انہوں نے ایک اور نیا سلسلہ کھڑا کر دیا جو ایک نیا مسئلہ بن کے ابھرا. انہوں نے کہا کہ سائنس اصل میں آزاد کرتی ہے اور مذہب جو ہے وہ ہمیں قید کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بائبل مقدس واضح کرتی ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 32ویں آیت میں یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. کہ فریڈم کہاں سے آتی ہے؟ سچائی کو جاننے سے، نہ کہ سائنس سے آتی ہے. سائنس اگر کوئی چیز جو ہے سچائی سے بیان کر رہی ہے تو اگر مذہب اس کے خلاف نظر آئے گا تو پھر ہمیں پتہ چلنا چاہیے. تو ہم اس کو پرکھیں، ہم اس کو اینالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس کو جانچیں. اگر وہ ہمیں بائبل میں کہیں ایسا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے بائبل اس کے برخلاف نہیں ہے. تو یہ چیز سمجھنے والی ہے. تو اس وقت یہ معاملہ زیادہ بڑھ گیا، تو اس لیے وہ جان اسکوپ کا نام بڑا مشہور ہو گیا اور کر دیا گیا اصل میں کہ دیکھیں جی وہ ہمارے ایک سائنسی ہیرو نکلے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایوولوشن پڑھائی تو حکومت ان کے خلاف ہو گئی، مذہب ان کے خلاف ہو گیا. تو اس طرح کی بات جو ہے وہاں پر درپیش ہوئی. تو یہ اصل بات تھی ان کے بارے میں. آج کے دور میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو آج کے دور میں جس طرح سے کیا ابھی بھی یہی تصور ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے، اس کی ترقی کے خلاف ہے، نہ صرف سائنس کی بلکہ اس کی ترقی اور جو یہ نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، تو کیا مسیحیت جو ہے یا بائبل جو ہے وہ اس کو اپوز کرتی ہے؟ ہرگز نہیں. مسیحیت کسی بھی ایجاد کے خلاف نہیں، مسیحیت کسی بھی دریافت کے خلاف نہیں جو بھی چیز ڈسکور ہو، کیونکہ کائنات کے رموز و اسرار اسی لیے ہیں کہ آپ ان کو دریافت کریں، آپ ان میں نئی چیزیں خلق کریں، لیکن ان کے غلط استعمال کے خلاف ہے. بائبل مقدس ہمیں کچھ اصول دیتی ہے کہ آپ ان اصولوں کے تحت رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی بسر کریں. اگر فرض کیجئے کہ ٹی وی ایک ایجاد ہے، ٹی وی پر آپ بیٹھ کے اپنے 3 گھنٹے مسلسل ضائع کرتے ہیں، آپ اپنا مسلسل وقت ضائع کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر ہے، آج جو ہے وہ سیل فونز پر ہیں، آپ ان چیزوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کی دیکھ بھال درست طور پر نہیں کر رہے، آپ معاشرے کے لیے بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا استعمال غلط ہوا، نہ کہ وہ چیز غلط ہے. تو یہی چیز اہم ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ بنی ہوئی ہے وہ بری اس وقت تک نہیں ہے جب تک اس کا استعمال برا نہیں. اب بم بنا لیے گئے ہیں تو یہ بائبل نے اس کو تو سپورٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ کیوں بنا رہے ہیں جی؟ دوسروں کو دشمنوں کو مارنے کے لیے. اصل بات تو یہ ہے، دشمن کون ہے؟
جی انسان ہے، تو بائبل تو قتل کے خلاف ہے، بائبل نے تو منع کیا ہے گولیاں ہتھیار بنانے سے، تو وہ تو منع کرتی قتل نہ کرو، کیونکہ تم سزاوار ٹھہرو گے کہاں کے؟ جہنم کے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز برا سوچتے ہیں ہم، برا بولتے ہیں ہم، اور جو بھی برا کرتے ہیں، یہ چیز کیا ہے؟ یہ خدا کے خلاف ہے اگر، تو وہ گناہ ہے۔ تو گناہ کی مزدوری موت ہے، اس کی سیلری کیا ہے؟ پنشمنٹ، وہ کیا ہے؟ موت، خدا سے جدائی ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ اب کسی کو قتل کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، وہ نہیں کرنا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے بائبل ہمیں واضح کہہ دیتی ہے۔ اب ہم چیزیں جتنی مرضی ایجاد کر لیں، ان سے ہم ان کا استعمال دیکھیں کہ کس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہیں۔ اصل چیز وہ ہے، جو پرپز ہوگا، جو آبجیکٹو ہے ہمارا اس چیز کو بنانے کا، وہ اصل چیز ہے۔ وہ کیا بائبل کے سٹینڈرڈ کو میچ کرتا ہے، اس معیار کو دیکھنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اچھا، آج کل کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم لوگ بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، لیکن سائنس اور مذہب میں کبھی ایسا کانفلکٹ ہم نے نہیں دیکھا، نہ اپنی زندگی میں دیکھا۔ تو آج کل کے جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس میں پیغام جو ہے بالکل واضح اور سیدھا ہے، اس طرح کہ ہم سائنس ضرور پڑھیں، کیونکہ بائبل مقدس سائنس کے خلاف نہیں۔ پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر مکاشفہ آخری باب اس کی آخری آیت تک، میں ہر جگہ سائنس کو جو ہے وہ وہاں پہ بہتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ بائبل مقدس میں، بائبل مقدس میں سے سائنس نکلی ہے۔ جو خدا بائبل مقدس کا خدا ہے، وہ پوری کائنات کا خدا ہے، اس کے تمام قوانین کو بنانے والا خدا ہے۔ آپ فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، بائیو پڑھیں، اور بھی جتنے بھی میٹا فزکس بھی پڑھیں گے، وہ سب کے سب آپ کو بائبل سے ریلیٹڈ نظر آئیں گی۔ اگر آپ اس بائبل مقدس کو درست طور پر پڑھیں، سمجھیں، ترتیب سے پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو پھر آپ سائنس کو بآسانی سمجھ پائیں گے۔ میرا آپ سب کو یہ مشورہ ہے، آپ سے ریکویسٹ بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سائنس پڑھائیں، لیکن بائبل مقدس سے انہیں دور مت لے جائیں۔ بائبل مقدس انہیں ضرور پڑھائیے۔ بائبل مقدس پڑھیں گے تو وہ سائنس کو اور بہتر طور پر جان پائیں گے۔ کیونکہ بڑے بڑے جو نامور سائنسدان جن کے نام آپ کی سائنس کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ زیادہ تر مسیحی سائنسدان، جیسے کہ آئزک نیوٹن، دنیا کا سب سے عظیم سائنسدان، اور تھامس ایلوا ایڈیسن، یہ بھی کرسچن تھے۔ انہوں نے چرچ کی کتابیں پڑھیں، چرچ جا کے انہوں نے کلام سنا، اور ان سے ان کے نظریات ڈیولپ ہوئے ہیں بائبل مقدس سے۔ بائبل مقدس کی سٹڈی آئزک نیوٹن کی بہت شدید تھی، بہت زیادہ تھی، وہ بہت زیادہ ریسرچ بائبل مقدس پر کرتا تھا۔ اس کے نوٹس بھرے پڑے ہیں بائبل مقدس کی تحقیق پر۔ اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو ایک نئی دنیا نظر آنے لگے گی، اور میرا ایمان ہے کہ اگر اس کے پاس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہوتا تو شاید وہ جو ہے وہ دنیا میں تہلکہ مچا چکا ہوتا۔ تو اس طرح کی وہ شخصیات رہے ہیں۔ اور بھی ڈاکٹر اینڈریو اے سنیل، آج کے دور میں بھی آپ ان کو دیکھیں تو وہ زبردست سائنسدان موجود ہیں جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں سائنسدانوں کی فہرست میں۔ تو وہ سب کیا ہیں؟ مسیحی سائنسدان ہیں۔ آج ایک فہرست ہے، لمبی فہرست ہے سائنسدانوں کی۔ ڈاکٹر جیمز ریڈ ہیں، ان کو آپ پڑھیں، ان کی بکس دیکھیں، ان کی ریسرچ پڑھیں، تو پتہ چلے گا کہ سائنس نے بہت ترقی کی ان سائنسدانوں کے وسیلہ سے۔ ڈاکٹر ہنری مورس تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ہنری ہاورڈ مارشل ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ یہ سب سائنسدان ہیں جو اس دور میں اور گزشتہ صدی میں رہے ہیں، اور انہوں نے بائبل مقدس کو بڑی عظمت دی ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات میں بائبل کے حوالہ جات لکھے ہیں کہ یہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ تحقیق ہے۔ تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم بائبل مقدس کو اور قربت سے پڑھیں اور اس کے قریب ہوتے چلے جائیں، اور سائنس کو اور دل جمعی سے پڑھیے، خوشی سے پڑھیے کہ یہ ہمیں خدا کے نزدیک لے آئے گی جس نے یہ سائنس بنائی ہے۔ تو میری امید ہے کہ آپ کو اس سے حوصلہ ملے گا، آپ کو اس سے تحریک ملے گی کہ آپ اپنے لیے اور بچوں کے لیے سائنس کے دروازے کھولیں گے، بائبل مقدس کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے، اور اپنے گھروں میں جگہ دیں گے، اپنی روز کی تعلیمات میں اس کو جگہ دیں گے، اور جانیں گے کہ خدا ہمارا سب سے بڑا سائنسدان ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔
اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے جو سائنس کے تعلق سے ہے اور آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں، اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کریے، اپنے سوال پوچھیے اور اپنی رائے سے بھی ہم آگاہ کیجیے۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔